هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث أصبح والرابع أضحى والخامس أمسى. اور افعال ناقصہ میں سے تیسرا اصبحہ ہے اور چوتھا اضحیٰ ہے اور پانچواں امسا ہے۔ فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء۔ اور یہ تینوں کے تینوں مضمون جملے کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ اوقات ہیں اصبح میں صبح، اور اضحیٰ میں دوپہر، اور امسا میں شام کا وقت۔ نحو اصبح زید غنیا، جیسے کہ زید صبح کے وقت مالدار ہو گیا۔ معناہ حصل غناہ فی وقت الصباح، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ زید کو صبح کے وقت میں مالداری حاصل ہوئی۔ ونحو اضحى زید حاکما، اور جیسے کہ اضحى زید حاکما، اس کا مطلب کیا ہے؟ معناہ حصل له الحکومت فی وقت الضحى، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کو حکومت حاصل ہوئی چاش کے وقت میں۔ ونحو امسى زید قاریا، اور جیسے کہ امسى زید قاریا، معناہ حصل له قراءته فی وقت المساء، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ زید کو مالداری حاصل ہوئی شام کے وقت میں۔ وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار، اور یہ تینوں کے تینوں کبھی سارا کے معنی میں ہوتے ہیں۔ مثل اصبح الفقیر غنیا، جیسے کہ اصبح الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا۔ وامسى زید کاتبا، اور امسى زید کاتبا، زید کاتب بن گیا۔ واضحى مظلم منیرا، اور تاریکی روشن ہو گیا۔ وقد تكون تامة، اور کبھی یہ تینوں کے تینوں تامہ ہوتے ہیں۔ مثل اصبح زید، جیسے کہ اصبح زید بمعنى دخل زید فی الصباح، یہ دخل زید فی الصباح کے معنی میں ہے، یعنی زید صبح میں داخل ہوا۔ وامسى عمر، اور امسى عمر ای دخل عمر فی المساء، یعنی دخل عمر فی المساء، جس کا مطلب ہے عمر شام میں داخل ہو گیا۔ واضحى بکر، اور اضحى بکر ای دخل بکر فی الضحى، یعنی زید یعنی بکر چاش کے وقت میں داخل ہو گیا۔ افعال ناقصہ کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں صاحب کتاب نے یہ بتلایا تھا کہ ان کے حساب سے افعال ناقصہ کی تعداد کل 13 ہے۔ ان 13 میں سے پہلے دو یعنی کانا اور سارا کا بیان اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ یہاں 3 اور افعال ناقصہ اصبح، اضحیٰ، امسا کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ ان
تینوں کے معنی اور عمل چونکہ قریب قریب ہیں، عمل کے اعتبار سے تینوں برابر ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی یک اعتبار سے یہ شریک ہے معنی کے اندر، اس لیے صاحب کتاب نے ان کو یہاں سے بیان کیا ہے۔ اور اس پوری عبارت کے اندر صاحب کتاب نے ان کے بارے میں چند باتیں بیان کی ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان تینوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِاقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِأَوْقَاتِهَا الَّتِي هِيَ الصَّبَاحُ وَالضُّحَىٰ وَالْمَسَاء، یہ تینوں کے تینوں مضمون جملے کے اقتران ملانے کے لیے آتے ہیں ان کے اوقات میں۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے اضحیٰ، اصبح، اضحیٰ اور امسا، یہ تینوں بارے فعل سے ہیں اور فعل ماضی ہیں، اور ان تینوں کا مادہ ایک ایک وقت پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اصبح ہے، اس میں اس کا جو مادہ ہے نا صاد باحا، یہ صبح کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اضحیٰ اس کا مادہ ہے ضاد حایا، یہ چاش کے وقت پر جب سورج ایک نیزے کے سے زیادہ بلند ہو جائے اس وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اور امسا جو ہے اس کا مادہ میم سین یا، یہ شام کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں مضمون جملے کو، مضمون جملے کے اقتران کے لیے آتے ہیں ان کے اوقات میں، یعنی جو جملے کا مضمون ہوگا اس کو یہ بتاتے ہیں اور اس اوقات میں جس پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصبح یہ صبح کے وقت دلالت کرتا ہے، اضحیٰ یہ چاش کے وقت دلالت کرتا ہے، اور امسا یہ شام کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک بات تو صاحب کتاب نے یہ بتائی اور پھر مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے۔ اب ہمیں مثالوں کے اندر تو بس ایک چیز پہ غور کرنا ہے کہ افعال ناقصہ ہیں، تو یہ ایک اسم اور ایک خبر ہوگا، ان کا اسم کو رفع دیں گے، خبر کو نصب دیں گے۔ مثال کے طور پر اصبح زید غنیا، اصبح فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے اور غنیا اس کی خبر ہے۔ اسی طرح اضحیٰ زید حاکما، اضحیٰ یہ فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم اور حاکم اس کی خبر ہے۔ امسا زید قاریا، اس میں جو امسا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم اور قاریا اس کی خبر ہے۔ یہ تو ہمارا جو سبق ہے جو چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ اب دوسری بات صاحب کتاب نے یہ بتائی ہے کہ یہ تو کبھی کبھی مضمون جملے کے اقتران کے لیے آتے ہیں، ہم نے بتا دیا، کبھی کبھی یہ سارا فعل ناقص جو ہے اس کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس میں اس وقت جو ہے یہ مضمون جملے کے اقتران کے لیے نہیں آئیں گے، ان کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں، مثال کے طور اصبح کے اندر صبح کے معنی پائے جاتے ہیں، امسا کے اندر شام کے معنی پائے جاتے ہیں، اضحیٰ کے اندر چاش کے معنی پائے جاتے ہیں، اس وقت وہ اس معنی بدالت نہیں کریں گے، پھر کس معنی بدالت کریں گے؟ یہ سارا فعل ناقص کے معنی میں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ اصبح الفقیر غنیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت فقیر جو ہے مالدار ہو گیا، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے گویا کہ صار الفقیر غنیا کے معنی میں ہے، فقیر مالدار ہو گیا۔ اسی طرح باقی مثالوں کو آپ قیاس کر لیں۔ تیسری بات یہ صاحب کتاب نے ان کے بارے میں بتائی کہ کبھی کبھی یہ تینوں تامہ ہوتے ہیں۔ تامہ ہوتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ ان کو اپنے خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے اسم سے ہی یہ دونوں، اپنے اسم سے ہی یہ تینوں کے تینوں پورے ہو جائیں گے، خبر کی محتاج نہیں ہوں گے۔ جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ اصبح زید، یہ اصبح زید، اصبح فعل ناقص کہہ لیجیے اصل کے اعتبار سے، زید اس کا اسم ہے، دونوں پر بات پوری ہو گئی۔ تو یہاں جو ہے نا اصبح یہ دخلہ کے معنی میں ہے، یعنی زید دخلہ زید فی الصباح، زید صبح کے وقت داخل ہوا۔ یہ تین بات بتائی صاحب کتاب نے، بات یہاں پوری ہوگی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو ترکیب دیکھیے، والثالث اصبح یہ مبتدا خبر ہو جائیں گے، والرابع اضحیٰ یہ بھی مبتدا خبر ہو جائیں گے، والخامس امسا یہ بھی مبتدا خبر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے فہذہ ثلاثۃ، تو فا یہ تفصیلیہ ہے، ہذہ الثلاثۃ یہ موصوف صفت سے مل کر مبتدا بن جائیں گے، لام حرف جر، اقتران مصدر مضاف، مضمون مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف،
اور الجملتی مضاف الیہ، مضمون اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اقتران مصدر مضاف کا۔ اس کے بعد ہے با حرف جر، اوقاتیہ مرکب اضافی ہو کر موصوف، التی اسم موصول، ہی مبتدا، الصباح والضحى والمساء یہ معطوف علیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ ہوا صلہ ہوا اسم موصول التی کا، التی اسم موصول اپنے صفت سے مل کر یہ صفت ہوئی، موصوف اپنے صفت سے مل کر با کا مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، اقتران مصدر مضاف کا، مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا، لام حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر خبر ہوئی مبتدا کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ہے نحو اصبح زید غدیر، مثال مبتدا محذوف، اصبح فعل ناقص اور زید اس کا اسم اور غدیر خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر نوع مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد ہے معناہ حصل فی غناہ فی وقت الصباح، معناہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، حصل فعل، غناہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، فی حرف جر، وقت مضاف، الصباح مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کے مجرور، فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا، حصل فعل کا، حصل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معناہ کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ونحو اضحى زید حاکما، معناہ حصل له الحکومت فی وقت الضحى۔ اس کے بعد ہے ونحو امسى زید قاریا، معناہ حصل له قراءته فی وقت المساء۔ یہ ان کی ترکیب سے بالکل اسی طرح ہوگی، جیسے پہلے جملے کی ترکیب ہوئی اسی طرح جو ہے ان کی بھی ترکیب ہوگی۔ تو اصبح زید غنیا، معناہ حصل غناہ فی وقت الصباح، اس کی ترکیب نے کر دی ہے، تو ان دونوں مثالوں کی ترکیب اسی پر قیاس کر لیجیے۔ اس کے بعد وهذه الثلاثه قد تكون بمعنى سارا، واو یہ استنافیہ، هذه الثلاثه یہ موصوف صفت ہو کر مبتدا، قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کے اسم، با حرف جر اور معنی مضاف، سارا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتاً شبہ فعل کے، ثابتاً شبہ فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا میں خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مثل اصبح الفقیر غنیا، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، اصبح فعل ناقص، الفقیر اس کا اسم، غنیا اس کی خبر، اور فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر واو حرف عطف اور امسا زید کاتبا، یہ اسی طرح اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا معطوف اول، اور ازہل منیر، ازہل مسلم منیرا، یہ بھی ازہر فعل ناقص، المسلم اس کا اسم اور منیر خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا معطوف دوم، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مثل کو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مثال مبتدا محذوف کی خبر، مثال مضاف اپنے خبر سے مل کر جملے اسم خبری ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وقد تکون تامۃ، واو یہ استنافیہ، قد تقلیل، تکون فعل ناقص اور اس کے اندر پوشیدہ ضمیر اس کا اسم، اور تامۃ یہ خبر، تکون فعل ناقص اپنے اس خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مثل اصبح زید بمعنی دخل زید فی الصباح، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، اصبح یہ فعل تام، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا، ذوالحال، با حرف جر، معنی مضاف، دخل فعل، زید فاعل، اور فی الصباح یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، دخل کے، دخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معنی کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے وامسى امر، واو حرف عطف، امسى فعل تام، امر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مفسر، اس کے بعد ای حرف تفسیر، اور دخل امر فی المساء یہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر معطوف اول، اور اس کے بعد ہے واضحہ بکر، ای دخل بکر فی وقت الضحى، پھر واو یہ حرف عطف، اضحیٰ یہ فعل ناقص، بکر اس کا اسم، پھر اپنے فاعل سے مل کے مفسر بن جائے گا، اور ای دخل بکر فی وقت الضحى یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر معطوف دو، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مثلوں کا مضاف الیہ، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ہے والسادس ذل، اور افعال ناقصہ میں سے چھٹا ذلہ ہے، والسابع باتا، اور ساتواں باتا ہے،
وہما لاقتران مضمون الجملتی، اور یہ دونوں کے دونوں مضمون جملہ کو ملاتے ہیں، ملانے کے لیے آتے ہیں، بالنہار واللیل، دن اور رات سے۔ نحو ظل زید کاتبا، جیسے کہ ظل زید کاتبا، ای حصل کتابتہ فی النہار، ای حصل کتابتہ فی النہار، یعنی اس کو کتابت حاصل ہوئی دین میں۔ وبات زید نائما، اور بات زید نائما، ای حصل نومہ فی اللیل، یعنی اس کو اس کی نیند حاصل ہوئی رات میں۔ وقد تکونان بمعنی سارا، اور کبھی کبھی یہ دونوں سارا فعل ناقص کے معنی میں ہوتے ہیں۔ مثل ظل الصبی بالغا، جیسے کہ ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا۔ وبات الشاب شیخا، اور جوان بوڑھا ہو گیا۔ یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور اس پوری عبارت میں صاحب کتاب نے ان کے بارے میں دو باتیں بتائی ہیں کہ ظلہ اور باتا، یہ ان کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ دونوں بھی گزرے ہوئے زمانے کے بارے، ان کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب اس میں اس بات کا دھیان رکھیے کہ ظلہ یہ مضمون جملہ کو دن کے ساتھ ملاتا ہے، اور باتا یہ مضمون جملہ کو رات کے ساتھ ملاتا ہے۔ جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ ظل زید کاتبا، ظل زید کاتبا کا مطلب ہے حصل کتابتہ فی النہار، یعنی زید کو کتابت کہتے ہیں لکھنا یعنی آدمی کیا کہتے ہیں قلم کے ذریعے سے کاپی پر کچھ بھی لکھے، اگرچہ یہ اب خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آدمی بہت اچھے انداز میں لکھے، جس نے کتابت کی مشق کر رکھی ہو، تو کچھ بھی لکھے تو وہ کہیں گے، مثال کے طور پر زید نے لکھا تو ہم کہیں گے ظل زید کاتبا، زید کو کتابت حاصل ہوئی دین کے اندر۔ تو یہاں دیکھیے ہمیں غور کرنا ہے، معنی پر غور کرنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہاں پر ظلہ جو ہے مضمون جملہ کو دن کے ساتھ ملا رہا ہے، اور لفظاً جو ہے یہ ظلہ اپنا ایک اسم اور اپنا خبر بنا رہا ہے، زید کو اپنا اسم اور کاتبا کو اپنا خبر بنا کر ان کو عمل دے رہا ہے۔ اس کے بعد بات زید نائما، جب ہم نے کہا تو باتا نے مضمون جملے کو رات کے ساتھ ملا دیا، ترجمہ ہوگا حصل نومہ فی اللیل، اس کو زید کو نیند حاصل ہوئی رات کے اندر، اور لفظاً عمل یہ کر رہا ہے کہ یہ بات فعل ناقص ہے، اپنا ایک اسم اور اپنا ایک خبر کو بنا کر ان پر عمل دے رہا ہے۔ یہ بات یہ بتائی۔ دوسری بات ابھی کتاب نے بتائی کہ جس طرح سابقہ جو ہے حسبہ ہمسا وغیرہ یہ سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کبھی کبھی سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال لی ظل صبی بالغا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے بچہ یہ دن کے اندر بالغ ہو گیا، یہ نہیں مطلب، یہ ہے صار الصبی بالغا کے معنی میں، یعنی ایک بچہ تھا اب وہ بالغ ہو گیا۔ اور بات الشاب شیخا، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو ہے نوجوان رات میں بوڑھا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ صار الشاب شیخا، یہ بوڑھا اب پہلے جو ہے نوجوان تھا، اب یہ جوان بوڑھے کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ بات پوری ہو گئی، ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو والسادس ظل، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی، والسابع بات یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہما لاقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل، باء اسنافیہ ہو گیا، ہما مبتدا، لام حرف جر، اقتران مصدر مضاف، مضمون مضاف الیہ مضاف، اور الجملۃ مضاف الیہ، مضمون اپنے مضاف الیہ سے مل کر اقتران کے مضاف الیہ۔ اس کے بعد ہے با حرف جر، اور النہار اور اللیل یہ معطوف علیہ، معطوف مل کر یہ ہو جائے گی مجرور با حرف جر کا، جر اپنے مجرور سے مل کر یہ مصدر سے متعلق ہوگا اقتران کے، اقتران مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر یہ لام کے مجرور، جارت مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد نحو ظل زید کاتبا، مثال مبتدا محذوف، اور نحو مضاف، ظل یہ فعل ناقص، زید اس کا اسم، کاتبا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا مفسر۔ اس طرح کی ترکیب پہلے بھی آ چکی ہے۔
اس کے بعد ای حرف تفسیر اور حصل کتابتہ فی النہاری، حصل فعل اور کتابتہ یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل بن جائے گا، فی النہار یہ جار مجرور ہو کے حصل سے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اس کے بعد بات زید نائم حصل له فی اللیل، یہ بالکل حسب سابق ہو کر یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مثل کو مضاف علیہ، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر معاف کیجیے گا نحو مضاف علیہ، نحو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ بنے گا مثال مبتدا محذوف خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ اس کے بعد وقد تکونانی بمعنی سارا، واو مستانفہ، قد یہ برائے تقلیل، تکونانی یہ فعل ناقص اور اس کے اندر الف ہے ضمیر ہے اس کا اسم، با یہ حرف جر اور معنی مضاف، سارا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف سے مل کر جو ہے مجرور ہو کر ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائے گا خبر فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ۔ اس کے بعد مثل، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف اور ظل الصبی بالغا، ظل فعل ناقص، الصبی اس کا اسم، بالغا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف اور بعد شاب شیخا یہ بھی معطوف، یہ بھی جو ہے فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ مثل کو مضاف علیہ، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہوگا مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، تو آگے والثامن ما دام، اور افعال ناقصہ میں سے آٹھواں ما دام ہے، وهي لتوقيت شيء بمدت ثبوت خبرها لاسمها، اور وہ کسی شے کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے اپنی خبر کے ثابت ہونے کی مدت میں، اپنے خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ اپنے اسم کے لیے، فلا بد من ان يكون قبلها جملۃ فعلیۃ، اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک جملہ فعلیہ ہو، او اسمیۃ یا اس سے پہلے ایک جملہ اسمیہ ہو، نحو اجلس ما دام زید جالسا، جیسے کہ نحو اجلس ما دام زید جالسا، جیسے کہ میں بیٹھا رہوں گا جب تک زید بیٹھا ہے، وزید قائم ما دام عمرو قائما، اور زید کھڑا ہے جب تک عمرو کھڑا ہوا ہے۔ یہ افعال ناقصہ میں سے آٹھواں فعل ناقص ہے، اور یہ ما دامہ ہے، یہ دو کلموں سے مرکب ہے، ایک ہے ما مصدریہ اور دوسرا ہے دامہ فعل ماضی۔ دامہ یہ باب نصرہ سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنا، تو ما مصدریہ اور دامہ فعل ماضی ان دونوں کو ملا کر ایک فعل ناقص بنا دیا گیا ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کسی کام یا کسی چیز کی مدت کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب تک ما دامہ کی خبر اس کے اسم کے لیے ثابت رہے گی اس وقت تک فلاں کام یا فلاں چیز بھی ہوتی رہے گی، اسی لیے اس سے پہلے ایک ایسا جملہ ہونا ضروری ہے، ایک جملے کا ہونا ضروری ہے، خواہ جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، جس میں کسی چیز کی مدت کو ما دامہ کی خبر کے ثبوت تک متعین کیا گیا ہو۔ مثال لیا صاحب کرام نے کہ اجلس ما دام زید جالسا، اب دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں لفظوں کے اندر ہم جو ہے کر لیتے ہیں، ما دام فعل ناقص ہے اور زید اس کا اسم ہے، فعل ناقص اپنا ایک اسم اپنا خبر بنائے گا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے گا، تو زید اس کا اسم ہوگا، جالسا اس کی خبر ہوگی۔ یہ تو لفظی اعتبار سے عمل ہو گیا۔ اب معنی میں ہم غور کرتے ہیں، دیکھیے ما دام فعل ناقص ہو گیا، زید اس کا اسم ہوگا، جالسا اس کا خبر ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو اب غور کیجیے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مادامہ ایک شے کو متعین کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جلوس، بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مادامہ ایک شے کو متعین کر رہا ہے اپنی خبر کے ثابت ہونے کی مدت کے ساتھ اپنے اسم کے لیے، میں بیٹھوں گا مادامہ زید جالسن، جب تک کہ زید بیٹھا رہے گا. اسی لیے اس سے پہلے ایک جملہ کا ہونا ضروری ہے، اور اجلس یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. اور زید قائم مادامہ امر قائم کے اندر بھی معاملہ یہ ہے، اور یہاں اس سے پہلے ایک جملہ ہے مگر جملہ زید قائم جملہ اسمیہ ہے. تو یہ ہو گیا. اب ترکیب کر لیتے ہیں ہم. والثامن مادامہ، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی. اس کے بعد وہی لتوقید شیء بمدت ثبوت خبریہ الاسمیہ، واو استنافیہ یا مبتدا لام حرف جر، توقید مصدر مضاف ہو گیا، اور شیء مضاف الیہ، با حرف جر، مدت مضاف، ثبوت مصدر مضاف، اور خبر یہ مضاف الیہ مضاف، ہا مضاف الیہ، خبر مضاف نے مضاف الیہ ہا سے مل کر مضاف الیہ، اور ثبوت مصدر کا، لام حرف جر، اور اسمیہ یہ مرکب اضافی کو مجرور، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثبوت مصدر سے، ثبوت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مدت مضاف کا، مدت اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، با حرف جر کا جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، توقید مصدر سے، توقید مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر مجرور ہوا، لام حرف جر کا جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئی. اس کے بعد ہے فلا بد من ان يكون قبلها جملة فعلية او اسمية، فصحيح على نفي جنس بد اسم، اور من حرف جر، ان ناصبہ یکون فعل ناقص، اور قبلها یہ مرکب اضافی ہو کر ثابتۃ مقدر کا مفعول فی، ثابتۃ اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یکون فعل ناقص کا خبر مقدم، اور جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ یہ معطوف معطوف علیہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کی اسم مؤخر. یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتعویض مصدر ہو کر، من کا مجرور جرت مجرور سے مل کر ظرف مستتر ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثال ہے نحو اجلس ما دام زید جالسا، نحو مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اجلس فعل مضارع، انا ضمیر، وشدہ فاعل، ما دام فعل ناقص، اور زید یہ اسم، جالسا یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر اجلس کا مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. اس کے بعد پھر ہے واو حرف عطف، اور زید مبتدا، قائم اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، اور ما دامہ یہ فعل ناقص، امر اس کا اسم، اور قائمن خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر قائمن کا مفعول فی، قائمن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ خبر اسمیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.